الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہفتے کا مبارک دن ہے، اور ہفتے کے مبارک دن میں دعوت اسلامی کا ایک اہم مدنی کام ہے مدنی مذاکرہ۔ مدنی مذاکرہ یہ کیا چیز ہے؟ مذاکرہ جو ہے یہ ایک عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے باہم ذکر کرنا، باہم تکرار کرنا کسی چیز کا۔ تو یہ ایک علمی محفل ہوتی ہے جس میں علم دین کا تکرار کیا جاتا ہے، گویا کہ یوں ہوتا ہے، یعنی ون سائڈ ہوتا ہے کہ ادھر ایک سوالات جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور دور حاضرہ کے مطابق جو سوالات ہوتے ہیں عام طور پر وہ سوالات کیے جاتے ہیں، اور ایک علمی روحانی شخصیت ایک یوں بولیں کہ کئی لوگوں کی منظور نظر، اور ایک ولی کامل اور ایک عالم دین، ایک کئی علماء کی صحبت یافتہ ایک باعمل روحانی شخصیت اپنے تجربات، اور ایک انٹرنیشنل شخصیت اپنے تجربات کی روشنی میں اپنی علمی روحانی ترقی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور تقوی و پرہیزگاری کی برکتیں عطا فرمائی، اور بڑی حکیمانہ افراد و تفریط سے بچ کر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے، ہدایت والے الفاظ کو چنتے ہوئے، ایک ٹھنڈے میٹھے اچھے نرمی حکمت عملی اور حکیمانہ انداز کے مطابق جو ایک جوابات عنایت فرماتے ہیں دینی تعلیمات کے مسائل شرعیہ کے، اور اس میں ہمیں عقائد اسلام کی بھی سیکھنے کو سعادت ملتی ہے کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کے متعلق ادلہ دلائل وغیرہ ہمیں جاننے کو ملتے ہیں، اس پر جو عقلی اعتراضات ہوتے ہیں اس کے جوابات سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق اللہ، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار، تو جو معاملات حقوق اللہ سے ہیں ان کو بھی سیکھنے کی سعادت ملتی ہے۔ تلاوت قرآن پاک، حمد باری تعالیٰ، نعت شریف، بیان، ذکر و اذکار، دعا، اور یوں بولیں کہ اس میں پھر ہمیں حقوق العباد کی اہمیت بھی جاننے کو ملتی ہے، والدین کے، بیوی بچوں کے، پڑوسیوں کے، جانوروں کے، انسانوں کے، عام مومن اور مسلمانوں کے۔ اگر سیٹ ملازم ہے تو اپنے ماتحت کے ساتھ کس طرح رہا جائے، ایک شوہر کو کیسا ہوا جائے، بیوی کو کیسا ہوا جائے، بچوں کو کیسا ہوا جائے، گھر بار کو کیسا ہوا جائے، تو تمام معاملات میں ہمیں اس میں وقت فوقتاً رہنمائی کی جاتی ہے۔ اسی طرح اس مدنی مذاکرے کے اندر ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم دین کی تعلیمات کو کس طرح سیکھیں، سیکھنے کا جذبہ بڑھتا ہے، مطالعے کی ترغیب دی جاتی ہے، دین کے مسائل کو سیکھنے کا جذبہ ملتا ہے، اتنے نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس میں تو پہلی عرض تو یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے آسانی ہو سکے تو فیضان مدینہ میں آپ تشریف لا کر اس میں شرکت فرمائیں۔ ہر ہفتے کو عشاء کے بعد فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ہوتا ہے، اور اس میں تقریباً یہ 2 سے 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، 9 سے لے کر تقریباً 12 بجے تک، کبھی 12:30 بجے تک بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہت کچھ معلومات اور طرح طرح کی سیکھنے کو ملتا ہے، ایک انسان کو ایک نئی نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ دین اسلام نے ہمیں اس بارے میں رہنمائی کی، اس بارے میں ہمیں رہنمائی کی، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو ایسے موقعوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح اس ماحول میں ہمارے تزکیہ نفس، یعنی جو انسان کا دل جو ہے، دل کی صفائی، تزکیہ قلب جسے بولتے ہیں، انسان کے جو انسان کے اندر جو بری عادات ہوتی ہیں اس کی اصلاح کرنا، برے خیالات ہوتے ہیں، بری عادات ہوتی ہیں، برے صفاتیں ہوتی ہیں، انسان کو غصے کی عادت ہوتی ہے، جھوٹ بولنے کی، امانت میں خیانت کرنے کی۔ اسی طرح انسان کے اندر بعض اوقات ہوتی ہیں دوسرے متعلق بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، گالی گلوچ کرنا، یا مختلف قسم کی ایسے خرافات ہوتے ہیں، یا پھر کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی بری لت لگ گئی ہو، نمازوں کی قضا کی، نشے کی عادت، برے لوگوں کی صحبت، فحش قسم کے جو نوجوان ہوتے ہیں ان لوگوں کی دوستوں میں، ان لوگوں کی بیٹھکوں میں اٹھنا بیٹھنا، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایسے ماحول کو اپناتا ہے تو اس ماحول کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں ایک زمانے کے ولی کامل امیر اہل سنت مولانا الیاس عطا القادری رضی اللہ عنہ عالیہ کی صحبت میں ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اخلاقیات کی اعتبار سے بھی امیر سنت رہنمائی فرماتے ہیں۔ اسی طرح امیر سنت دامت برکاتہ علیہ دور حاضرہ کے مطابق چلنے والے جو فتنے ہوتے ہیں اس کے متعلق بھی تربیت فرماتے ہیں۔ اسی طرح امیر سنت دامت برکاتہ علیہ جو ہیں، یہ جو انسان کو اپنے شب و روز جو ہیں فضول اوقات سے بچ کر، تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ گناہوں سے بچ کر کس طرح گزارنی ہے۔ اسی طرح ایک مرشد ہوتے ہیں، ایک عالم باعمل ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے لوگوں کو
اپنے اعمال کے برباد ہونے والے معاملات سے بچائیں اور بتائیں کہ اس چیز سے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ جو ہیں، ان کی مبارک صفت ہے کہ یہ ایسے حکیمانہ انداز میں اصلاح کرتے ہیں کہ الفاظ ادھر ادا ہوتے ہیں ادھر دل میں اتر جاتے ہیں۔ تو ایک جو باعمل ایک روحانی شخصیت ہے، تو ایسی مبارک جو ہستی ہیں، ان کی صحبت کو لیا جائے کہ جن کی صحبت یا تربیت یافتہ کئی لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ مسلمان کے جو راہ راست پر آئے اور اسلام کا بعض اوقات غیر مسلم کئی غیر مسلموں نے ہزار غیر مسلموں نے کلمہ اسلام پڑھ کر دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو آپ سے بھی عرض یہ ہے کہ ایسے مبارک ماحول کو غنیمت جانیں اور ایسے نیک اجتماعات میں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کہ آپ اس میں شرکت کریں۔ کہ آخر میں عرض یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ انسان کو بیڑا پار کرا دیتی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے دوست کے متعلق دیکھیں کہ کس سے دوستی کرتا ہے، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو اگر اچھے لوگوں کی صحبت میں اٹھیں گے بیٹھیں گے تو اچھے کھلائیں گے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو برے کھلائیں گے۔ تو آپ سے بھی عرض یہ ہے کہ ایسے نیک ماحول میں آپ شریک ہوں اور اس میں آپ جو دعوت مدی مذاکرہ جو ہوتا ہے، اگر کسی کے لیے کوئی دور ہے، شرکت مشکل ہے، تو آپ آن لائن یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، مختلف لائیو آئی ڈیز کے ذریعے آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ لائیو مدنی چینل کلک کر سرچ کریں، ہر ہفتے کو سیٹرڈے نائٹ 9 بجے آپ اس میں سرچ کریں، آپ اس کو مطلب دیکھیں، لائیو اسٹریم دیکھیں۔ تو اس طریقے سے آپ کو بہت کچھ کہیں بھی ہوں، اگر آپ بیرون بہت دور علاقے میں ہوں کراچی کے، یا آپ بیرون پاک کراچی ہوں اور یا بیرون ملک ہوں، تو آپ کو بھی اس استفادے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک اجتماعات میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کی دنیا اور آخرت میں برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائیں۔ تو یہ چیز ہے۔ آخر میں ایک شعر عرض کروں گا کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات نیک لوگوں کی صحبت بعض اوقات وہ رنگ لے آتی ہے جو انسان کی بعض اوقات پوری زندگی کی عبادت ایک جگہ ہوتی ہے اور ان کی ایک نظر ایک جگہ ہوتی ہے، کہ تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ جو ایک صافی القلب ہو کے اللہ اخلاص کے ساتھ جو عبادت اور ریاضت میں اور مجاہدات میں اللہ کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کرتے 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 مقام اور عرفانہ پر پہنچ چکے ہوتے ہیں، کہ بعض اوقات ان کی انسان ان کے قریب ہی بڑھ رہے، ان کی صحبت ہی اختیار کرے، تو بعض اوقات انسان کو ایسی ایسی نوازشیں ہو جاتی ہیں کہ وہ جو بعید از معاملات ہوتے ہیں وہ انسان کے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی محفلیں، حدیث شریف کا مفہوم بھی یاد آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ کی طرف جو اس کی شارحین حدیث وغیرہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس حدیث میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما رہے ہیں، علماء با عمل جو علماء ربانین ہیں، علماء آخرت ہیں، جو با عمل علماء ہیں، ان کی طرف فرماتے ہیں جو اولیاء اللہ ہیں، کیونکہ ہر ولی ظاہر عالم تو ہوتے ہیں، ہر ولی عالم ہوگا، وہ اس کے بغیر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اور ہر ولی جو ہے عالم با عمل ہوتے ہیں یقینی طور پر، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ کسی نافرمان کو، فاسق کو، فاجر کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ یہ قرآن پاک کے واضح فیصلے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ چیزیں ہیں۔ تو حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، انسان کو سعادتیں ملتی ہیں، بھلائیاں ملتی ہیں، بڑی بڑی آنے والی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ کئی واقعہ ذہن میں آ رہے ہیں، مختصر عرض یہی کرنے کا ہوا۔ تو ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں انسان آئے جائے تو بعض اوقات آنے والی مشکلات، پریشانی، مصیبتیں ہوتی ہیں، تو ایسی محافل میں شرکت کی برکتیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک اجتماعات میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی دنیا اور آخرت میں برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ اور یہ مدی مذاکرہ جو کہ علم و خزانہ ہے، جو عقائد و اعمال کی اصلاح ہے اور انسان کے دل کی صفائی کا ذریعہ ہے، معاشرے کے حالات سے آگاہی ہے، تربیت اخلاقیات کے لحاظ سے، علمی لحاظ سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ایک تربیت کا ایک خزانہ ہے۔ اسی طرح ایک مطلب نیک لوگوں کی صحبت کی برکت کو پانا ہے۔ اسی طرح انسان کو زندگی میں اپنے ڈسپلن کے ساتھ معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، قرآن و سنت کے مطابق اس کے لحاظ سے تربیت کو حاصل کرنا ہے۔ تو کیا نہیں ہے جو مدی مذاکرے میں نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک اجتماعات میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی دنیا اور آخرت میں برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے، اور ایک عالم جو ان سے فیضیاب ہوا، اسی طرح ہمیں بھی اپنے علمی عملی ترقی کے لیے ایسے نیک محافل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔